نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کیا جائے؟ ہم سب کا ایک سوال ہوتا ہے یہ، ہم کتنی بھی کوشش کریں، سٹارٹ کتنا بھی اچھا لیں، بیچ میں کہیں ہم ٹریپ ہو جاتے ہیں اور پھر یاد آتا ہے کہ میں تو نماز پڑھی تھی، خیالات میں محو ہو جاتے ہیں۔ آج کوشش کریں گے اپنا اس علم کو جو قرآن و سنت کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو تھوڑی سی سمجھنے کی کہ ہم کس طرح اپنی نمازوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بہت ہوتا ہے، وہ اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ مثلاً آپ گھر میں شادی شروع ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ، آپ کی شاپنگ کا بیک گراؤنڈ، آپ کے سارے کام کا دار و مدار کہ جلدی سے کام ختم کرو، شاپنگ کے لیے جانا ہے، جلدی سے کام ختم کرو، درزی کے پاس جانا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا۔ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، نماز کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ آج ہم دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے لیے ہم نماز کے لیے کیوں جانا ہے پتہ ہی نہیں۔ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، الحمدللہ امیوں نے سکھا دی نماز پڑھنی ہے، پڑھ لی۔ یہ ایک ثانوی چیز ہے ہمارے لیے، بس سب کچھ کرنا ہے، امپورٹنٹ ہے، بیچ میں نماز بھی پڑھنی ہے۔ اصل میں حقیقت میں نماز پڑھنی تھی اور بیچ میں سب کچھ کرنا تھا۔ آج کوشش کریں گے تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم بڑے کمزور بندے ہیں، کہ ہم سمجھ سکیں کہ نماز کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کس لیے ہم جیسے درزی کے لیے کیوں دوڑتے ہیں یا شاپنگ کے لیے کیوں دوڑتے ہیں، ہم نماز کے لیے کیسے دوڑیں۔ نماز دین کا بنیادی ستون ہے، یعنی آپ کے پلر ہیں، 4 پلر ہیں، اس میں سے ایک نماز مضبوط ترین پلر ہے۔ بنیاد تو آپ کو پتا نا، لا الہ الا اللہ ہے، اس پہ کافی میں بول چکی پہلے بھی۔ اس کے بغیر کسی کا ایمان معتبر نہیں، وہ آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ ہے نماز۔ یہ حدیثیں تھی ساری، مگر یہ فائدہ صرف اس نماز سے حاصل ہوتا ہے جو صلاۃ خشوع ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم، میری نظر بہت ویک ہے اس لیے مجھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، خاشعون، کامیاب ہوئے ایمان لانے والے وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سارے نمازی نہیں کامیاب ہوئے، نمازیوں میں سے وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی میں خشوع کرتے ہیں۔ ہم اس پہ نہیں جاتے ڈیٹیل میں، افلاح فلاح روٹ کسان کا ہے، کسان کس طرح اپنے کھیت کی حفاظت کرتا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں میں چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرنا چاہوں گی جس سے معلوم ہوگا کہ صلوات خشوع کیا ہوتی ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ پہلی علامت ہم دیکھتے ہیں، پہلے نمبر پہ یہ بات ہے کہ اس سے مراد وہ نماز ہے جو اس طرح پڑھی جائے کہ آدمی اس کا نگران اور محافظ بن گیا ہو، یعنی نماز کی نگرانی اور حفاظت کے ساتھ اسے پڑھا جائے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ آپ نمازوں کی حفاظت کریں، نمازیں آپ کی حفاظت کریں گی۔ اب دیکھنا کیا کہ میں کیسے حفاظت کروں، اس کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے۔ یہاں حفاظت سے مراد ہے کہ آدمی اپنی روزانہ زندگی کو ہر اس چیز سے بچائے جو اس کی نماز میں خلل ڈالنے والی ہو۔ یہ آپ نے خود اپنی لسٹ بنانی ہے۔ کچھ لوگوں کو ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے تو ہماری نماز تیزی کی ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد ڈرامہ لگنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی لائف ایسی ہوتی ہے، جاب والی ہوتی ہے، اس میں انہوں نے گھر پہنچنا ہے، گھر سے جاب پہ پہنچنا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان کو کس طرح مینج کریں کہ وہ چیزیں ہماری نماز میں خلل ڈالنے والی نہ ہوں۔ جو تو ضروری ہیں، مستحب ہیں یا اسلامی ہیں، ان کو چھوڑ کے اس کی بات کرتے ہیں جو لا یعنی ہے، بے مقصد ہے، بے بنیاد ہے اور بیکار ہے، جیسے اس کے بعد مجھے کسی کو کال کر کے گپ شپ لگانی ہے
اور میں کہوں گی پہلے نماز پڑھ لوں پھر آرام سے گپے لگاؤں گی. اب پوری نماز میں کیا ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ گپ کیا لگانی ہے, کیا کیا پوچھنا ہے, کیا کیا ٹور لگانی ہے. اپنی زندگی میں سے ان کو ذرا کم کریں. جیسے ایک کسان نا فلاح, جیسے میں نے ابھی کہا نا, وہ چھانٹی کرتا ہے نا اپنے کھیتوں کی جڑی بوٹیاں, اس کی صفائی ستھرائی. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو فصل کے بیج ڈالنے ہوتے ہیں نا وہ بہترین فصل بنے. اس طرح آپ نے اپنی نمازوں کو بہترین بنانا ہے تو زندگی کو تھوڑا سادہ سمپل کر لیں, تھوڑا اہتمام کر کے لایانی بے مقصد بیکار چیزیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ, اور ان میں سے کچھ چیزیں آخرت کی تباہی کا بھی سبب ہیں, اس کی ڈیٹیل پہ میں ابھی نہیں جا رہی. اس کو آپ نے خود لکھنا ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا ہلکا پھلکا کر لوں کہ میرے لیے نماز ہی واحد کام رہ جائے جو سب سے امپورٹنٹ ہو. جب آپ اس خلل ڈالنے والی چیزوں کو نکال ڈالیں گے تو وہ آپ کی نمازیں خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اس میں وقت کا اہتمام خاص طور پر داخل ہے. پہلی چیز جو آپ نے اس کی حفاظت میں کرنا ہے, وقت. ہو رہی ہیں اذانیں, ہوتی رہے, ہماری مسجد کی تو نہیں ہو رہی. میں نے اکثر عورتوں سے سنا ہے یہ کس وقت کی اذان ہے, ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا. بھئی آپ کو پتہ ہے ٹائم ہوا ہے کہ نہیں؟ اچھا آخری اذان بھی ہو جائے گی. اور کل بھی میری کسی سے بات ہوئی, ٹھیک ان کا 3 بجے فون ہوا ہے. میں نے کہا مائنڈ نہ کیجیے گا, عصر کی اذان ہوگی ہے. کہتی کب ہوگی؟ میں نے تو ابھی زور پڑی ہے 2 بج کے, مجھے ٹھیک نہیں یاد, 48 یا 49 پہ یا 58 پہ عصر کی اذان ہو جاتی ہے. ہم نے اس پہ موبائل پہ بھی ڈالا ہے اور ہماری قریب مسجد ہے وہاں بھی اذان آپ کو پتہ ہو جاتی ہے. اب دوسرا جو ان سے وہ اس وقت زور پڑھ کے 3 بجے, بتائیں اس کی زور ہوئی؟ کیونکہ وہ تو عصر تھا. کہتی ہے تم نے ابھی تک نہیں زور پڑھی, تم کہہ رہی ہو مجھے پہلے نماز پڑھنے دیں پھر میں آپ کو خود کال کرتی ہوں. میں نے کہا میں نے تو عصر پڑھنی ہے. اور میں نے کہا جو وقت آگے جاتا ہے نا تو دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ضروری کام بھی نہیں تھا کہ میں نماز کو ڈیلے کروں. تو اتنی حیران ہوئی, تم لوگ کب عصر پڑھ لیتے ہو, ابھی پتہ ہی نہیں 4:30 عصر ہوگی. کہنے کا مدعا یہ کہ یہ آپ بتائیں آپ کی زور پڑی گی یا عصر پڑی گی. عصر کے وقت آپ زور پڑھ رہی ہیں, جبکہ اس وقت کوئی نفل نماز کیا فرض نماز بھی نہیں آپ ادا کر سکتے. عصر کے بعد مغرب تک آپ نہیں ادا کر سکتے نا. تو پہلی چیز یہ ہوتا ہے اہتمام کریں. جیسے زور کا ٹائم ہے 12:05 کر لیں, چلیں آپ کو طرح تھوڑی عادت نہیں ہے 10 منٹ کر لیں, 15 منٹ کر لیں, لیکن 12:30 نماز پڑھ لیں. چلیں 12:30 شروع کر دیں. نہیں ہم نے کب کرنی ہے 2:30 بجے. تو یہ اس کی حفاظت نہیں ہے. یہ چیز بھی آپ کی نماز میں خشوع پیدا نہیں کرتی. تھک جاتا ہے نا بندہ, آدھا دن گزر جاتا ہے. اور وہ ایسا میں نے دیکھا ہر گھر میں, ہسبینڈ نے بھی آنا ہے, بچوں نے بھی اسکول سے آنا ہے, آپڑ تھاپڑ مچی ہوتی ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, مائیں میری نماز رہے گی, میری نماز کا وقت ہے, میں نے نماز پڑھنا ہے. ساتھ ساتھ ہم شور ڈال رہے ہوتے ہیں. 12 سے 12:30 کوئی بھی نہیں ہوتا گھر میں, بچے اسکول, ہسبینڈ کام پہ, آپ بالکل فارغ ہوتے ہیں. آپ آرام سے اپنی تسلی سے اپنی نماز پڑھیں اور نماز کے بعد آپ ریلیکس. پھر آپ دوبارہ 3 بجے تک جب تک عصر نہیں ہوتی آپ فارغ ہیں. آپ کوکنگ کا کریں, کھانے کا کریں, ہاؤس وائف ہیں یا آپ جاب کرتے ہیں, آپ سارے کام اپنے آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بچا ہے. تو اس میں پہلی چیز تو کیا آ جاتی ہے کہ ہر وہ لایانی چیز آپ نے نکالنی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کے وقت کا خاص اہتمام کرنا ہے, کیونکہ نماز کے جو حفاظت آتی ہے اس کے مفہوم کے لحاظ سے علماء کہتے ہیں کہ اوقات کا دوسرا نام ہے حافظوں, یعنی جو اس کا وقت ہے اس کی حفاظت کریں. اب تو بہت ٹیکنالوجی آگے آ گئی, ایسے ایپ مل رہے ہیں جو ڈال لیں این اب اس اول وقت میں وہ اذان دے دیتے ہیں, اور ایسے کیلنڈر بھی آ گئے ہیں. نماز اہل ایمان کے لیے کتاب موقوف ہے جس کو متعین لمحات میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ باجماعت ادا کرنا ہے. اس لیے آدمی کو ہر اس عادت یا ہر اس مشغولیت سے اپنی زندگی کو بچانا اور پاک کرنا ہے جو اس کو وقت پر نماز باجماعت کی ادائیگی سے محروم کر دے یا تکبیر تحریمہ کے وقت وہ مسجد کے صف میں کھڑا ہوا نظر نہ آئے. چلے یہ تو ہو گیا جینٹس کے لیے. ہم بھی چیز سوچیں کہ جب وقت ہوتا ہے نا سجدے کا تو درخت بھی سجدہ کرتے ہیں,
اس کی کل کائنات کوئی سائے کی صورت میں، جو اس کے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں. جس کے لیے کل کائنات بنائی، جس کو سجدہ کروایا اللہ نے اس وقت کی تمام تخلیقات سے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی تو ان کے ساتھ اسی وقت، یعنی ہم کٹ رہے ہیں ان سے اور ہم علیحدہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کل کائنات سے. وہی لمحہ آپ دیکھیں، پہلے لوگ سایہ دیکھ کے نماز پڑھتے تھے. یہ سایہ 12 بجے یہاں جائے گا تو نماز ظہر، یہ وہاں جائے گا تو نماز عصر. کافی عرصے تک پاکستان میں بھی میں نے دیکھا جو ہمارے بڑے ہوتے تھے وہ سائے کو دیکھ کے نماز پڑھتے تھے. اب ظاہر ٹیکنالوجی آ گئی، آپ کو سب سہولتیں ہو گئی ہیں. تو یہ مقررہ وقت ہے اس کے اپنے وقت مت بنائیں. اپنی مشغولیت کو سائٹ پہ رکھیں. نمازوں کے ارد گرد آپ گول دائرہ کھینچ لیں، گھڑیوں کے ارد گرد اپنی ڈائری پہ اس وقت سے پہلے کام ختم اور اس وقت کے بعد. یہ جو وقت ہے اس وقت میں نے کوئی کام نہ شروع کرنا ہے اور شروع ہوا میں نے روک دینا ہے. اور اس سے پہلے بھی ایسا کام نہ شروع کریں کہ آپ کے چلے اب کر ہی لوں، اذانیں تو ہوتی رہتی ہیں، ابھی تو 12 ہوئے ہیں، 1 2 2:30 بجے میں پڑھ لوں گی. اس کا ثواب بھی کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ نہیں جا رہی، حدیثوں پہ ابھی صرف بتا رہی ہوں. افضل وقت میں اب آپ کہیں گی میں اتنا اس کا کیوں شور ڈال رہی ہوں. مثلاً آپ اپنے بچے کو بار بار کہتے ہیں مجھے یہ چیز پکڑا دو، مجھے یہ چیز پکڑا دو، پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں تھک کے، کہتا ابھی آتا ہوں میں کھلونا رکھ لوں، میں کاپیاں رکھ لوں، میں کر کے وہ کوئی 5-10 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد آتا ہے. آپ چیز پکڑتے ہوئے کتنے بیزار ہوتے ہیں. حالانکہ کیا دنیا کا معاملہ ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں ہمیشہ بچوں کو کہ میری پہلی آواز پہ، اور میں خود دیکھتی ہوں عمر کے ساتھ اگر کوئی کہنا ابھی رک جائیں تو میں اریٹیٹ ہو جاتی ہوں کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے فلاں چیز دیں، آپ آگے سے مجھے کہہ رہی ہے کہ رک جائیں. تو آپ سوچیں کہ رب کی ذات ہے اور ادھر سے ہمیں منادی والا کہتا ہے حیا علی السلام، کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، بڑی بزی ہوں میں، بڑی مصروف ہوں میں، بولتے رہو بلاتے رہو. فارغ ہو کے پھر اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے آگے ہو، مل گئی ہے فرصت، آپ میرے پاس آئے ہو. تو افضل وقت میں نماز پڑھیں تاکہ اللہ کو بھی خوشی ہو کہ آپ بھاگ کے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں مجھے ایک واقعہ بہت پسند آتا ہے کہ جب کوئی طور پہ اللہ نے ان کو بلایا، ان کے 70 پائے کے جو بزرگ تھے علاقے کے ان کے ساتھ، تو یہ دوڑتے سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچے. تو اللہ سوال کرتے ہیں کہ موسیٰ کس چیز نے تجھے جلدی کی؟ تو کیا کہتے ہیں کہ میں اس لیے جلدی آیا کہ میں پہلے رب کے پاس پہنچوں. ہوتا ہے نا بچوں کو اسکول سے آ کے بھاگتے ہیں، میں پہلے اندر جاؤں، میں پہلے امی کے پاس گود میں چڑھ جاؤں، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں باقاعدہ، پہلے میں جاؤں گا پہلے میں. اللہ کو ہم نے اتنا نعوذ باللہ نہ ہلکا پھلکا لائٹلی لیا ہوا ہے، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہم سب سے پہلے کیوں نہ آئیں، ہم اول وقت میں کیوں نہ آئیں. تو اول وقت میں نماز پڑھیں، اور جو اس وقت پر نماز ادا ہوتی ہے اس میں آپ بھی شریک ہو، چاہے آپ گھر میں اکیلے پڑھیں لیکن کل کائنات کے ساتھ آپ شریک ہو جائیں. ٹھیک وقت پر نماز کے لیے حاضر ہونا محض کوئی فوجی ڈسپلن قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ دراصل بندے کی طرف سے اس بات کا اظہار ہے کہ وہ آقا کی پکار پر فوراً دوڑ پڑنے کے لیے تیار ہے. اب دنیا میں جو ہمارے یہاں غلامی تھی، اور ابھی بھی کچھ علاقے ہیں ہمارے ملتان سائڈ پہ، ابھی بھی وہاں یہ چلتا ہے مظاہرے سسٹم. مجال ہے کہ ان کا وڈیرا یا ان کا لیڈر آواز دے اور وہ کہ ابھی ہم آتے ہیں. ایسے چھوڑ کے کام دوڑتے ہیں. بندہ بندے کی کیسے غلامی کرتا ہے، اسی سے سیکھ لیں، انہی کو دیکھ کے سیکھ لیں کہ بندے سے اتنا ڈر رہے ہو تو رب کی ذات ہے. محبت میں دوڑو، یا شوق سے دوڑو یا خوف سے دوڑو تو صحیح. حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے 2 لوگوں کو نہیں سوتے دیکھا، جو جنت سے کی محبت یا اللہ کی محبت میں مفہوم بتا رہی ہوں، صحیح الفاظ مجھے یاد نہیں، جو سویا رہی، نہیں سو سکتا انسان، اور جو خوف سے سویا رہے. دونوں صورتوں میں نہیں سویا جا سکتا، دونوں صورتوں میں انسان دوڑ لگاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر سے آؤ نماز کی طرف، حیا علی الصلاۃ کی آواز بلندو، تو اللہ کا بندہ ہر دوسری مشغولیت سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی پکار کی طرف دوڑ پڑتا ہے. یہ انتہائی آمادگی اور انتہائی تعلق کا ثبوت ہے. آپ نے دیکھا کافی لوگوں کا سجدے میں انتقال ہوتا ہے، سجدہ کرتے ہیں تو انتقال ہوتا ہے نا وقت پہ. نمازوں میں خشوع خضوع، مسجد کی طرف ہر وقت جانا، باوضو رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو موت بھی بڑی خوبصورت دیتا ہے.
اور ہم پھر رش کر اٹھتے ہیں. تو اس کے لیے پھر تیاری بھی تو دیکھنی ہوتی ہے نا. آپ نے خوبصورتی کا اظہار کیا, آپ نے تعلق کا اظہار کیا, اللہ نے بھی آپ کے ساتھ بہترین اظہار کیا اور آپ کو اپنے بہترین بندوں میں شامل کیا. وقت آتے ہی نماز کے لیے دوڑ پڑنا اس بات کا اظہار ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی میں اولین مقام صرف اللہ کو دے رکھا ہے. کبھی یہاں رک کے سوچیں, کیا اللہ میرے لیے امپورٹنٹ ہستی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ کہاں ہے پتہ ہی نہیں, اللہ کون ہے جانتے نہیں, اس کی کبریائی, بڑائی, عظمت, بس ہے کوئی اللہ. امی نے بتایا تھا ہے, بڑے ہوئے ہاں ہے, مسلمان جو ہے اس کے اللہ کو ہم مانتے ہیں. کیا اولین مقام اللہ کا ہے؟ اگر اللہ کا مقام اولین ہوتا تو میں سمجھتی ہوں چپ لگ جاتی, سناٹا چھا جاتا, خاموش ہو جاتے, ایک پروقار شخصیت بن جاتی جو اللہ کے لیے جیتا, اللہ کے لیے مرتا. اس کی نماز, اس کا جینا, اس کا مرنا صرف اللہ کے لیے ہو جاتا. اس کا دن رات گردش کرنا, اس کا ہر کام, کھانے سے لے کے سونے سے لے کے ہر کام, پہننے اوڑھنے سے لے کے, اور دین کا کام تو بہت نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے, سب کام اللہ کے لیے ہوتے نا. نہیں, ہمیں تو برادری, خاندان, فرقہ, جماعت, سوسائٹی, گریڈ, دوست, احباب, وہ ہمارے لیے اولین پیورٹی ہے نا. بچے, سب کچھ ہے, شوہر, گھر ضرور رکھیں, انہیں ثانوی حیثیت, کیونکہ دینے والا اللہ ہے. اس کے لیے وقت نہیں, جس نے وقت دیا ہے تو پھر تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا. یہ وقت کس نے دیا مجھے؟ میں یہاں بول رہی ہوں, اللہ نے. آپ یہاں بیٹھی ہیں, اللہ نے. اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. اس کے پاس جانے کے لیے وہ کیا مانگتا ہے بتائیں؟ وہ تو دینے والی ذات ہے, وہ ہم سے کیا مانگے گا, اور ہماری اوقات کیا, وہ تو دیتا ہے. وہ دینے کے لیے بلاتا ہے, کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. کامیابی چاہیے نا, جائیں مسجدوں میں, آئیں نمازوں میں, کھڑے ہوں نمازوں میں. نماز نہیں پڑھنی, وظیفہ دے دیں, صبح شام دوپہر پڑھ لوں تاکہ میرا کام ہو جائے. آپ کامیابی کی طرف آ سکتے. وہ تو دے رہا ہے, وہ تو بانٹ رہا ہے, وہ کہتا ہے آئیں میں آپ کو فلاح دیتا ہوں, میں آپ کو کامیابی دیتا ہوں. مگر جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ گویا اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے کہ خدا کے سوا دوسری چیزوں کو بھی وہ اپنی عبادت میں شریک کیے ہوئے ہے. وہ یا تو بے حسی کا شکار ہے, یا کسی دوسری مشغولیت کو اس نے اپنی زندگی میں وہ مقام دے رکھا ہے جو دراصل اللہ کا ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے اولین ہستی اللہ ہو, اولین مقام صرف اللہ کا ہو, پیورٹی میں اللہ ہو, باقی دوسری ساری چیزیں ثانوی ہو جائیں. یہ فرق ہوتا ہے اللہ کے عام بندوں کا اور اللہ کے خاص بندوں کا. کوئی پر نہیں نکل آتے, کوئی سینگ نہیں نکل آتے, یا وہ ربانیت میں چلے جائیں تو وہ تو مطلوب ہی نہیں ہے. درویشی, صوفیزم اسلام میں مطلوب نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو سامنے رکھتے ہیں, خود پیچھے ہو جاتے ہیں, اور ان کا سب کچھ جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے. پھر وہ ان کی نمازیں جو ان سے ہوتی ہیں ان میں خشوع اور خضوع آ جاتا ہے.